لله رب العالمين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة دائمة بدوام الملك الحي القيوم. آج کی ہماری روحانی تربیتی نشست کا عنوان ہے توبہ. جب انسان کوئی غلطی کرتا ہے، کوئی گناہ کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے، اور اس کے بعد اس کے دل میں ایک خیال پیدا ہوتا ہے کہ مجھ سے جو غلطی ہوئی، جو گناہ ہوئے، جو نافرمانی ہوئی، میں اللہ کے حضور ان گناہوں، خطاؤں اور غلطیوں کی معافی مانگوں، اسے ہی توبہ کہا جاتا ہے. توبہ کے معنی ہے رجوع کرنا، اور توبہ کے معنی ہے لوٹنا. اب لوٹتا تو آدمی جب ہے جب کہیں چلا جائے. آپ کہیں جاتے ہیں نا، آپ کہتے ہیں میں وہاں سے واپس لوٹا، میں فلاں جگہ گیا، میں واپس آیا، میں واپس لوٹا. تو توبہ کے معنی رجوع کرنا، لوٹنا. تو گناہ گار کہاں جاتا ہے جس سے وہ لوٹتا ہے؟ اصل حقیقت یہ ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، وہ اس کی نگاہ کرم سے دور ہو جاتا ہے. اور جب دور ہو جاتا ہے اور اس کے دل میں توبہ کا خیال پیدا ہوتا ہے تو واپس لوٹتا ہے. اسی واپس لوٹنے کو توبہ کہتے ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ واپس لوٹنے کو توبہ کہتے ہیں. گناہوں پر نادم ہونے کو توبہ کہتے ہیں. شرمندگی کو توبہ کہتے ہیں. جو کچھ ہم سے ہوا وہ غلط ہوا، اس احساس ندامت کو توبہ کہتے ہیں. کہتے ہیں اس نے توبہ کر لی، اس نے توبہ کر لی، ہم توبہ کر رہے ہیں، آؤ سب مل کر توبہ کریں. تو اس کا مقصد کیا ہے؟ رجوع کرنا، لوٹنا. یعنی ہم جو اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے تھے گناہوں کی وجہ سے، ہم پھر واپس آ گئے، پھر اس کی رحمت کو طلب کریں. اور اللہ تبارک و تعالی توبہ سے کتنا خوش ہوتا ہے اس کا اندازہ اس حدیث شریف سے لگایا جا سکتا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث شریف جس کا مفہوم یہ ہے، سرکار نے فرمایا کہ ایک مسافر اونٹ پر سفر کر رہا، اس کا ذات راہ بھی اونٹ پر ہے. ذات راہ سے متعلق کھانے پینے کی چیزیں، پہلے زمانے میں جب سفر ہوتے تھے تو کھانے پینے کی چیزیں ساتھ رکھتے تھے، جیسے کہ توشے دار کی، ستو رکھ لیا، شربت رکھ لیا، اور بہت ساری چیزیں، روٹیاں رکھ لی، جو بھی کھانے پینے کی چیزیں، فروٹ وغیرہ، تاکہ راستے میں صحرا میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہوتی تھی جہاں سے خریدیں. جیسے آج کل آپ ہوٹل میں بھی جا رہے ہیں تو راستے میں ہوٹل ہیں، دکانیں ہیں، کہیں چائے پی لی، کہیں کھانا کھا لیا. اس زمانے میں ایسی سہولت نہیں تھی. تو اس کو کہتے ہیں ذات راہ، یعنی راستے کا سامان، کھانے پینے کا. تو اونٹوں پر مسافر سفر کرتے تھے تو راستے میں نہ کوئی دکان ہے، نہ کوئی مکان ہے، بالکل داغ صحرا، یعنی اوپر آسمان ہے، نیچے زمین، ریتیلی زمین، ریتیلے دھرتی، کوئی پانی کا چشمہ نہیں. کہیں اتفاق سے کوئی مل جائے تو آپ کی خوش قسمتی کے پانی آپ کو مل گئے. ورنہ تو سفر کرنے والے مسافر پانی کا ایک مشکیزہ ساتھ رکھتے تھے، فروٹ ساتھ رکھتے تھے، کچھ کھانے کی چیزیں ساتھ رکھتے تھے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث شریف میں اسی مثال کو بیان فرمایا. فرمایا ایک مسافر اونٹ پہ سفر کر رہا ہے، اس کا ذات راہ بھی اونٹ پر، وہ کہیں سستانے کے لیے بیٹھا اور اس کا اونٹ غائب ہو گیا. اب بتاؤ اس کو
یعنی جو کھانے پینے کا سامان ہے وہ بھی اونٹ پر، جو پہننے کے کپڑے کے جو بھی چیز ہے وہ بھی اونٹ پر، اور اونٹ غائب۔ اب یہ بالکل تنے تنہا صحرا میں ہے، نہ کوئی آدم نہ آدم دار، کوئی نظر اس کو نہیں آ رہا۔ کتنی پریشانی ہوئی اس آدمی کو، کھانے پینے کا سامان بھی گیا، دیگر سامان بھی گئے، سواری کا اونٹ بھی گیا، اب پیدل تو سفر کر نہیں سکتا، اور ریت ایسی ہوتی تھی کہ آدمی قدم رکھے تو دھس جائے کیا، اتنی ریت۔ ایسے موقع پر کتنا وہ پریشان ہوگا آدمی۔ اب وہ اونٹ کو تلاش کر رہا ہے، لیکن وہ دور دور کہیں اس کو نظر نہیں۔ مایوس ہو کر وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا، کس لیے کہ بس اب میری موت کے انتظار ہے، ظاہر کھانے پینے کی چیز نہیں ہے، جب پانی نہیں ملے گا پیاسا مر جائے، کھانا نہیں ہوگا تو بھوکا مر جائے۔ بالکل مایوس ہو کر جب وہ بیٹھ گیا، تھک ہار کر، اچانک اونٹ آ گیا۔ اس مایوسی کی کیفیت میں اچانک کہیں سے اونٹ آ کر اس کے پاس کھڑا ہوا، اور اس کے بعد اونٹ پر لدے ہوا جو سامان تھا اس پر کھانے پینا بھی موجود ہے، اس کے کپڑے ہر چیز موجود ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، غور کرو اس مایوس شخص کو جو بالکل ہر طرح سے مایوس بلکہ موت کے انتظار میں ہے، جب اچانک وہ اونٹ ملے گا جس کی وہ تلاش کر رہا تھا، کتنی خوشی ہوگی، خوشی ہوگی نا۔ یعنی میں تو موت کا منتظر تھا، اب نہ کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں، کچھ نہیں، اور اس صحرا میں کہیں جا بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ سواری نہیں، کم سے کم سواری ہو تو آدمی چلو چلنا شروع کر دے، میں کہیں بھی پہنچ جاؤں، کوئی آدمی مجھے نظر آ جائے، سواری بھی نہیں، سواری سمیت ہر چیز غائب۔ اونٹ سواری تھا نا، اس پہ سامان تھا، سب غائب۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، غور کرو اس مایوس شخص کو جب اونٹ اپنے سامنے نظر آئے گا اور ساری چیزیں موجود ہیں، کتنی خوشی ہوگی۔ جتنی خوشی اس آدمی کو ہوگی اس سے زیادہ خوشی اللہ کو توبہ کرنے سے ہوگی۔ اس سے زیادہ خوشی اللہ تعالیٰ کو توبہ کرنے سے ہوتی ہے کہ جب کوئی گناہ گار بندہ واپس پلٹتا ہے، اپنی پیشانی کو اس کی بارگاہ میں جھکاتا ہے اور گزشتہ گناہوں پر ندامت کے ساتھ آنسو بہاتا ہے، خالق کائنات خوش ہوتا ہے اگلے پچھلے سارے گناہوں۔ یہ ہے اس کی شان، اتنا وہ خوش ہوتا ہے توبہ کرنے سے۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہر وقت توبہ کریں، ہر لمحے توبہ کریں، ہر نماز کے بعد توبہ کریں۔ اور توبہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ نہیں کہ یار میں توبہ کر رہا ہوں، نہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفار قبول کریں۔ ہر نماز کے بعد ایک تسبیح استغفار اگر پڑھ لی جائے تو پورے دن میں 500 استغفار ہوتے ہیں، ہو جائے گی نا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سرکار کی حدیث شریف جس کا مفہوم یہ ہے کہ میں خود ایک دن میں 70 مرتبہ توبہ کرتا ہوں، اور دوسری حدیث شریف فرمایا ایک دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں، استغفار پڑھتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا ان کو ضرورت تھی؟ ان کو توبہ کی ضرورت ہے؟ ان کو استغفار کی ضرورت ہے؟ نہیں۔ ارے جن کے لب ہلانے سے نہ جانے کتنے بخشے جائیں، جن کے لب ہلانے سے کتنے بخشے جائیں گے، ان کو کیا ضرورت؟ ہمیں بتانے کے لیے، ہمیں سمجھانے کے لیے سرکار فرما رہے ہیں، میں اس مقام پر ہونے کے باوجود جب میں استغفار پڑھ رہا ہوں تو تم پر کتنا لازم ہے کہ تم پڑھو، ہمیں سمجھانے کے لیے۔ قرآن میں عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم عن قریب ہم آپ کو مقام محمود پر بٹھا دیں گے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداک امی و ابی، حضور کے مقام محمود کیا ہے؟ فرمایا مقام شفاعت، مقام شفاعت ہے جس پر بیٹھ کر میں شفاعت کروں گا، ہم کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، بزرگی میرے ہاتھ میں ہوگی، سب چیز میرے ہاتھ میں ہوگی، کیا پچھلے اور کیا اگلے سب میری تعریف کر رہے ہوں، سب سے پہلے میں سجدے میں سر رکھوں گا، خالق کائنات فرمائے گا ارفع راسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر اٹھائیے، جس کی سفارش کریں گے بخش دیا جائے گا، جس کی شفاعت کریں گے ہم گناہوں کو معاف کریں گے۔
جن کی یہ شان ہو، جن کا یہ مقام ہو، وہ فرما رہے میں دن میں 70 مرتبہ اور دوسری حدیث میں فرما رہے 100 مرتبہ میں استغفار کروں. تو ہم پر کتنا لازم ہے کہ ہم پڑھیں؟ ہماری کیفیت تو یہ کہ ہم تو بے خبر، ہم نے کون سا گناہ کیا، ہم نے کون سی خطا کی. یہ بے خبری ہے. کسی سے کہو نا جھوٹ نہ بولو، غیبت نہ کرو، دھوکہ نہ دو، کسی کے حقوق کو غصب نہ کرو. ارے مریں گے تو دیکھا جائے گا، دنیا میں تو کر. سود کھا رہے، غیبت کر رہے، لوگوں کو دھوکہ دے کر پیسہ کما رہے، عزیز و رشتے داروں کے حقوق کو غصب کر رہے، بیواؤں یتیموں کے حقوق کو غصب کر رہے. کوئی دیکھنے والا نہیں. یہ نہیں پتا ایک دیکھنے والا ہے جو تمہیں دیکھ رہا ہے، اور وہ ایسے دیکھتا ہے جیسا وہ دن کی روشنی میں دیکھتا ہے ایسا ہی رات کی تاریکی میں بھی دیکھتا ہے. جیسے وہ تمہارے ظاہر کو دیکھتا ہے ایسے ہی تمہارے باطن کو دیکھتا ہے. جیسے تمہارے ظاہری اعمال کو دیکھتا ہے ایسے ہی تمہارے دل میں چھپے ہوئے خیالات کو، رازوں کو بھی دیکھتا ہے. اس کا خوف نہیں. مرے کے دیکھا جائے گا، ابھی تو کر لو حساب آئے. یعنی اس سے واقعہ میں بتا رہا ہوں، کوئی سنی سنائی بات نہیں. تو پریشان ہے، کام نہیں ہے، اچھا ٹھیک ہے دعا کریں گے. ہاں ایک دعا اور کریں گے. کیا کام میں نے شروع کیا ہے تھوڑا سا ناجائز ہے، تھوڑے سے ناجائز سے کیا مسئلہ ہے؟ تھوڑا سا غلط کام ہے، کالا کام ہے، ایسا تو اس سے پیسے جلدی آ جاتے. بس وہ کما کے اس کے بعد میں توبہ کروں گا کہ بس اب نہیں. میں نے کہا اچھا، یعنی غلط کام کر کے غلط پیسہ حاصل کر کے پھر آپ توبہ کریں گے. آپ کو پتا ہے کہ یہ کرنے کے بعد آپ زندہ رہیں گے. اب خاموش. اگر یہ پتا ہو کہ میں یہ غلط کام کر لوں، میں توبہ کر لوں گا اور میں زندہ بھی رہوں گا جب تک، اگر تمہیں یہ گارنٹی ہے تو کر لو. گارنٹی ہے. تم ابھی یہ سوچ ہی رہے ہو کہ غلط کام کروں گا موت آ جائے گا، یا وہ غلط کام کرنے کے فوراً بعد موت آ جائے، توبہ کی مہلت ہی نہ ملے، تب کیا کرو؟ کتنا غافل ہے انسان. میں یہ کام کر لوں اس کے بعد توبہ کر لوں. میں نے اس کو دھوکہ دے دیا، پیسے چھین لیے، دھوکہ کے پھر میں توبہ کر لوں. میں غلط کام کر کے پیسہ جمع کر لوں پھر توبہ کر لوں. اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ تنبیہ کرتا ہے، جھٹکے دیتا ہے، ہلاتا ہے. ایک صاحب نے غلط کام کیا، پکڑے گئے، اتفاق سے کسی طرح چھوٹ گئے. اب اس کی تفصیل بتانے کی ضرورت ہے. چھوٹ گئے اور چھپ کے سیدھے درگاہ شریف میں آئے اور آ کر کہتے ہیں والد صاحب اشرف المشائخ حضرت ابو محمد شاہ سید احمد اشرف اشرف الجیلانی کا اللہ خیال سے موجود. میں آ گئے جی حضور، ٹھیک ہے توبہ کرو. ایک مرتبہ اور، ایک مرتبہ کیا مطلب؟ ذرا پیسہ زیادہ ہے، ایک چکر اور لگاؤں گا اس کے بعد توبہ کرو. حق بڑا قوت الا باللہ العلی العظیم. اللہ نے اتنا کرم کیا، اتنا بڑا. غلط کام کرنے کے بعد چھوٹ گیا. ارے سچے دل سے توبہ کر، سجدے میں گر جا کہ آئندہ نہیں کروں گا. لیکن وہ شیطان جو ہے نا، وہ دل میں پیدا کرتا ہے ایک دم لاکھوں روپے آئیں گے، کروڑوں روپے آئیں گے، کروڑ پتی بن جاؤ. یہ نہیں پتا کہ وہ غلط پیسہ جب آتا ہے تو اپنے ساتھ بیماری لے کر آتا ہے، پریشانی لے کر آتا ہے، مصیبتیں لے کر آتا ہے، سکون غائب ہو جاتا ہے. آپ دیکھ لیں بڑے بڑے 1000 گز کے بنگلوں میں رہنے والے، 2-2 ہزار گز کے بنگلوں میں رہنے والے، جن کا کچن اتنا بڑا ہے کہ جب ایک غریب کا پورا گھر، ایسے ایسے لوگ موجود ہیں. یہی موجود ہے ہمارے شہر میں. آپ ڈیفینس میں جا کر دیکھ لیں، کرپٹن میں جا کر دیکھ لیں، بادشاہی لائن پہ جا کر دیکھ لیں، جتنے علاقے ہیں ان کا کچن اتنا بڑا ہے جو غریبوں کا پورا گھر اس کے اندر آ جائے. نرم کتاب گدے، بہترین قالین، بہترین اے سی لگے ہوئے ہیں، لیکن نیند نہیں آ رہی. نیند کی نعمت سے محروم. ویلیم 5 کھا رہے ہیں، ویلیم 10 تک پہنچ گئے، نیند نہیں آ رہی.
کیوں؟ اور ایک غریب کو دیکھو، وہ کھجور کے درخت کے نیچے لیٹا ہوا سو رہا ہے، کوئی نیم کے درخت کے نیچے سو رہا ہے، بے خبر سو رہا ہے، ایسی تیری نہیں کہ اٹھاؤ تو اٹھتا بھی نہیں۔ اور جو اے سی میں سو رہا، نرمدار گدوں میں سو رہا ہے، نیند غائب۔ ڈاکٹر ان سے دوائی دے رہا ہے، وہ کہہ رہے ولیم 5 کھاؤ تو ولیم 10 کھاؤ۔ اللہ نے نعمت سے محروم کر دیا، کیوں؟ پیسہ غلط ہے، غلط پیسہ آئے گا سکون غارت ہو جائے گا۔ ایک پیسہ بھی اگر کماؤ، حلال کماؤ، جب وہ حلال 1 روپیہ گھر میں آئے گا، اسی میں سکون ہے، اسی میں عافیت ہے۔ یہاں سکون ہے اور آخرت میں بھی سکون ہے۔ اور جو غلط پیسہ ہے، یہاں بھی بے سکونی ہے، قبر میں بھی بے سکونی ہے، اور آخرت کا حال تو اللہ جانتا ہے کتنی بڑی سزا ہے۔ لیکن انسان اتنا ناشکرا ہے اور بے خبر ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہاں کر لو، وہاں دیکھا جائے، مریں گے تو دیکھ لیں گے، جب مریں گے تو پتہ چلے گا۔ کیا دیکھو گے؟ اللہ کا عذاب دیکھو گے، اس وقت پچھتاؤ گے کاش ہم دنیا میں توبہ کر دیں۔ اس لیے انسان کو چاہیے ہر وقت اللہ سے ڈرتا رہے، ہر وقت اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے۔ اچھا، بعض لوگ کہتے ہیں ہم نے تو کوئی گناہ نہیں کیا، ہم نے تو کبھی شراب نہیں پی، ہم نے تو کبھی کوئی زناکاری نہیں کی، ہم نے کبھی کوئی چوری نہیں کیا، ہم نے تو پتا ہم کو توبہ تو وہ کرے جس نے یہ کام کیا۔ صرف یہی گناہ نہیں ہے، کسی کا دل دکھانا یہ بھی گناہ ہے، دل آزاری یہ بھی گناہ ہے، امانت میں خیانت یہ بھی گناہ ہے، بیواؤں یتیموں کا مال غصب کرنا یہ بھی گناہ ہے، چغلی کرنا، غیبت کرنا یہ بھی گناہ ہے، یہ سارے گناہ ہیں۔ اور کبھی کوئی لفظ زبان سے ایسا نکل گیا جو اللہ کی بارگاہ میں پکڑ ہو گئی، اس لیے توبہ استغفار کرنے سے اس کی معافی ہو جاتی ہے۔ نادانستہ طور پر زبان سے بہت سے جملے نکل جاتے ہیں، ہم یہ کر سکتے ہیں، ہم یہ کر سکتے ہیں۔ انسان کو ذرا سا اقتدار ملتا ہے وہ فرعون بن جاتا ہے، ذرا سا اختیار ملتا ہے فرعون بن جاتا ہے، ہر زبردست اپنے زیر دست کو دبانے کی کوشش کرتا ہے۔ میں حاکم ہوں، یہ میرا محکوم ہے، نوکر ہے، اسے ذلیل سمجھتا، اسے حقیر سمجھتا۔ خادم کائنات اس بات کو پسند نہیں کرتا، اسی لیے اس نے ایک دن میں 5 وقت ایسے رکھے جس میں امیر، غریب، وزیر، فقیر سب کو ایک جگہ کھڑا کر نماز میں کھڑا کیا یا نہیں کیا؟ ایسا تو نہیں ہے کہ امیروں کی صف الگ ہو اور غریبوں کی الگ ہو، پیسے والے اگلی صف میں جائیں گے اور جو غریب ہیں وہ پچھلی صف میں نہیں۔ غریب اگر پہلے آ گیا ہے تو وہ اول صف میں ہوگا، امیر اگر آخر میں آیا ہے تو وہ آخری صف میں۔ خوبصورت لوگوں کی صف الگ ہے، بدصورت کی الگ ہے، اچھے کپڑے والوں کی صف الگ ہے اور پھٹے پرانے والوں کی الگ ہے، نہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و آیات، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ رہا۔ اچھا، پھر ایک اور حکمت دیکھیے اللہ تعالیٰ کی، ایک غریب آدمی نماز پڑھنے کے لیے آیا، اس کو جگہ ملی پہلی صف، ٹھیک ہے نا؟ امیر آدمی نماز پڑھنے کے لیے آیا، اس کو جگہ ملی دوسری صف میں۔ دوسری صف والوں کا سر پہلی صف والوں کے قدموں میں ہوتا ہی نہیں، جہاں ان کا پیر ہے وہاں دوسروں کا سر ہے۔ اسلام کی شان دیکھو، امیر کا سر غریب کے قدموں میں جھکا تھا، جہاں غریب کے پیر ہیں وہیں امیر کا سر ہے۔ کوئی دین دنیا میں ایسا جس نے سب کو ایک کر دیا؟ تم کیسے بھی بندوں میں رہو، کیسے بھی لباس پہنو، کیسی بھی زبان بولو، اپنا اسٹیٹس کیسا بھی رکھو، ہم یہ کرتے ہیں، ہم وہ کرتے ہیں، ہم قابل ہیں، نہیں، اللہ کی نظر میں تم سب ایک ہو، الا تقوی، سوائے تقوی۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک برگزیدہ اگر کوئی ہے تو وہ ہے جس کا تقوی بیٹا ہے، جو متقی ہے، پرہیزگار۔ اگر ایک غریب متقی ہے تو وہ امیر سے بہتر ہے، وزیر سے بہتر ہے، بادشاہ وقت سے بہتر ہے۔ سب کو ایک صف میں کھڑا کر برابری کا معیار ہی ختم کر دیا۔ ہم نے معیار رکھا ہے، جس کے پاس کار ہے وہ ذرا اونچا ہے،
جو اونچے عہدے پر ہے یہ ہم سے بڑا ہے. بڑائی کا معیار ہم نے یہ رکھا, یہ کروڑ پتی ہے یہ بڑا آدمی ہے, بڑے لوگ ہیں. ارب پتی ہے یہ بھی بڑا ہے, اس کے پاس عہدہ ہے تو یہ بڑا ہے, اس کے پاس 4 گاڑیاں ہیں یہ بڑا ہے, اس کے پاس 8 بنگلے ہیں یہ بڑا ہے. اسلام نے کہا بڑا کوئی نہیں سوائے تقوی, اس کے پاس کچھ نہیں ہے صرف تقوی ہے, اللہ کا ڈر اس کے دل میں ہے, وہی سب سے بڑا, وہی سب سے بڑا. اللہ کے نزدیک تو بڑا وہی ہے جو اللہ کے نزدیک بڑا ہے. بڑائی اسی کو دیتی ہے جس کو خدا بڑا کرتا ہے. یہ ساری عزت ہے, یعنی عزت اگر گاڑی کی وجہ سے ہے تو گاڑی چھین جائے تو عزت ختم ہو جائے. گاڑی کی وجہ سے عزت ہے نا, گاڑی چھین لو عزت ختم ہو گئی. عزت اگر کپڑے کی وجہ سے ہے تو کپڑے چھین لو عزت ختم ہو گئی. عزت اگر بنگلے کی وجہ سے ہے تو وہ بنگلہ اس سے چھین لو عزت ختم ہو گئی. عزت عہدہ اور منصب کی وجہ سے ہے, وہ منصب چھن گیا عزت ختم ہو گئی. یہ کیسی عزت؟ یہ تو عزت مستعار ہے, یہ تو کرایہ پہ لی ہوئی ہے. یہ کیسی عزت ہے؟ حقیقی عزت وہ ہے جو خالق کائنات عطا فرما دے کہ وہ بوریے پر سو رہا ہے, کھجور کے درخت کے نیچے سو رہا ہے اور عالم اسلام پر حکمرانی کر رہا ہے. لوگ اس کو فاروق اعظم کے نام سے جانتے ہیں. اصل عزت وہ ہے. ہمارے حکمران پروٹوکول کے ساتھ گھوم رہے ہیں, ادھر سپاہی ادھر سپاہی, آگے پیچھے دائیں بائیں, موبائل آگے جا رہی ہے پیچھے جا رہی ہے. گاڑی جس گاڑی میں بیٹھے ہیں ویسے ہی گاڑی آگے بھی جا رہی ہے اور ویسے ہی گاڑی پیچھے بھی جا رہی ہے, تاکہ کبھی حملہ ہو تو پتہ نہ چلے کہ صدر صاحب کون سی گاڑی میں, وزیر اعظم صاحب کون سی گاڑی میں. جان میں اتنا خطرہ. اور وہ خلفائے راشدین جو اصل حکمران تھے, سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ, روم کا ایک آتا ہے اور آ کر مسلمانوں سے پوچھتا ہے تمہارے خلیفہ کا محل کہاں؟ لوگ ہنس رہے ہیں اس کو دیکھ, محل, اس نے کہا ہنسنے کی کیا بات ہے؟ کہا ہمارا خلیفہ محل میں نہیں رہتا. ارے پھر کہاں رہتا؟ فاروق اعظم محل میں نہیں. کہا نہیں. ارے ان کے نام سے تو ہمارے بادشاہ کانپتے ہیں, لرزہ برتام ہوتے ہیں. دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ, بڑے بڑے سپر طاقتیں فاروق اعظم کے تمہارے خلیفہ کے نام سے کانپ رہے ہیں اور تم کہہ رہے محل میں نہیں رہتا. لوگ ہنستے نہیں محل میں. پھر کہاں ہے؟ مجھے ملنا ہے. آؤ ہم ملاتے ہیں. وہ سامنے کھجور کا درخت نظر آ رہا, ہاں, اس کے نیچے ایک آدمی چادر اوڑھ کے لیٹا ہوا ہے. اس نے کہا یہی فاروق اعظم, یہی خلیفۃ المسلمین ہے. ارے یہ معمولی آدمی, اس نے دور سے سوچا کہ تو ہمارے خلیفہ سے ڈرتے, یہ تو ایک عام سا آدمی لگ رہا ہے. آگے بڑھا, بڑھتا جا رہا ہے. فاروق اعظم کی ہیبت اور جلال اس میں طاری ہوتی جا رہی ہے. جانتا یہ کیا مسئلہ ہے؟ جب قریب جا کے دیکھا اللہ کا شیر سو رہا ہے, اس کے جسم پر لرزہ طاری ہو, کانپنے لگا اور کہتا ہے کہ کیسا آدمی ہے, ابھی یہ سو رہا ہے تو میں کانپ رہا ہوں, جب یہ جاگے گا تب کیا ہوگا؟ اس کی آنکھیں بند ہیں تو میں کانپ رہا ہوں, جب آنکھیں کھولے گا تب میرا کیا حال ہوگا؟ اور وہ روم کے ایک کہتا ہے اے فاروق اعظم, تم جس بے خبری اور بے فکری کے ساتھ اس کھجور کے درخت کے نیچے سو رہے ہو, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تم نے اللہ کی زمین پر عدل کیا ہے. اس بات کی دلیل ہے کہ تم نے اللہ کی زمین پر عدل کیا ہے, ورنہ اطمینان سے تم نہیں سو. موت کا ڈر تھا نہیں, کوئی مجھے مار دے گا, کوئی سپاہی صاحب, کوئی پروٹوکول صاحب, کوئی سیکورٹی صاحب. نیند آئی, چادر آدھی پھیلائی, لیٹ گئے, وہی چادر اوپر ڈال دی, سو. ان کو پتا ہے اللہ میری حفاظت کر رہا ہے. جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا, اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ سب سے ڈرتا ہے. کوئی آج کا حکمران جو کھجور کے درخت کے نیچے جا کر لیٹ جائے, لاش ملے گی وہیں سے, اسی لیے نہیں لیٹتے. کیوں؟ عوام کا پیسہ کھایا ہوا, ڈر ہے نا دل میں. ان کو ڈر نہیں تھا. ارے وہ ایسے بے خوف تھے کہ مدینہ طیبہ میں زلزلہ آیا, زلزلہ آتا زمین ہلتی ہے, زمین ہلنے لگی. اللہ کے شیر نے فاروق اعظم نے کوڑا اٹھا کر زمین پر مارا اور فرمایا ہم نے کون سا گناہ کیا ہے کہ زلزلہ آ رہا ہے؟ زمین رک گئی.
اس کے بعد سے آج تک مدینے میں زلزلہ نہیں ہوا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، احسان اشرفیہ۔ یہ ہے وہ اللہ سے ڈرنے والے، یہ ہے خشیت الہی دل میں رکھنے والے۔ وہ اللہ سے ڈرتے تھے، پوری دنیا ان سے ڈرتی۔ وہ جانتے تھے کہ یہ عزت عہدے کی وجہ سے نہیں، بیت المقدس فتح کرنے کے لیے جا رہی، ایک گھوڑا ہے، ایک سوار، غلام فرمایا آدھے راستے پر میں سوار ہو جاتا ہوں، تم پیدل کرو، اور آدھے راستے پر تم سوار ہونا، میں پیدل کروں۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اسی طرح چلے جائیں، اور پوری دنیا میں زلزلہ آ گیا، ادھم مچ گئی۔ فاروق اعظم مدینے سے روانہ ہوئے بیت المقدس فتح کرنے کے لیے، سب ڈر رہے اپنی جگہ، پوری دنیا میں سب ڈر رہے۔ کیوں ڈر رہے؟ کیا فوج لے کر نکلے تھے؟ نہیں۔ اسلحہ لے کر نکلے تھے؟ نہیں۔ ایمان کی دولت لے کر نکلے، اللہ کا خوف لے کر نکلے تھے، رسول اللہ کی مدد ساتھ لے کر نکلے تھے، ایک غلام اور ایک گھوڑا ساتھ لے کر چلے جا رہے۔ اور لباس یہ نہیں سوچا کہ میں اچھا لباس پہنوں تاکہ جب میں بیت المقدس میں جاؤں تو وہ مجھے دیکھیں، ان پر اثر پڑے، رعب پڑے۔ وہ جانتے تھے لباس کا رعب کوئی چیز نہیں ہے، اصل ایمان کا رعب ہے۔ مسلمان کی ہیبت اس کے قوی ایمان کی وجہ سے۔ کرتے پر 15-16 بلکہ بعد میں لکھا 70 سے زیادہ پیمند لگے ہوئے وہ کرتا پہنے۔ اور جب بیت المقدس قریب آنے لگا، غلام کی باری، پہلے آپ سوار تھے، وہ پیدل چل رہا تھا، اب اس کی باری، کہاں چل جاؤ گے؟ میں چل رہا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ یا امیر المومنین، یا خلیفۃ المسلمین، آپ کا ایک نام ہے، آپ کا رعب ہے، آپ کا جناب ہے، پوری دنیا میں دبدبا ہے، عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ، آپ کی شہرت ہے۔ فرمایا تو کیا ہوا؟ کیسا عجیب لگے گا آپ کی اتنی شہرت، آپ گھوڑے کی لگام پکڑ کے جا رہے ہیں، میں غلام ہوں، میں اوپر بیٹھا ہوں، آپ گھوڑے پر بیٹھ جائیے، میں رسی پکڑ کے چلتا ہوں، جب بیت المقدس میں داخل ہوں گے ان کو پتہ چل گیا ہے کہ آپ آ رہے ہیں، ان پر ایک رعب پڑے گا، ایک آپ کی عزت ہے، جلال ہے۔ جانتے ہو فاروق اعظم نے کیا جواب دیا؟ فرمایا عمر کی عزت گھوڑے سے نہیں ہے، عمر کی عزت غلامی رسول سے۔ عمر کی عزت گھوڑے سے نہیں ہے، غلامی رسول سے ہے۔ تجھے بیٹھنا پڑے گا، تو بیٹھ کر جائے گا، عمر وہ رسی پکڑ کے جائے گا۔ اور جب اس حال میں بیت المقدس میں داخل ہوئے، جتنے وہاں کفار تھے انہوں نے کیا کیا، ایسے کر کے آپ کو پیش کر دیا۔ بیت المقدس فتح ہو گیا، نہ کوئی لڑائی ہوئی، نہ کوئی جنگ۔ اور انہوں نے کہا اے عمر ابن خطاب، آپ اس طریقے سے ہمارے شہر میں داخل ہوئے اس کو فتح کرنے کے لیے، ہم نے اپنی مذہبی کتاب میں یہ لکھا ہوا دیکھا ہے، ہم نے خود پڑھا ہے کہ پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خلیفہ اس شہر کو فتح کرے گا، اور وہ اس حال میں داخل ہوگا کہ غلام گھوڑے پر سوار ہوگا، وہ خود پیدل جا رہا۔ ہم نے یہ نشانی پڑھی تھی، اور اگر آپ اس طرح نہ آتے ہم کبھی بیت المقدس آپ کے حوالے نہ کرتے۔ یہ شان ہے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، وہ اللہ سے ڈرتے تھے، اس لیے کسی سے نہیں ڈرتے۔ تو جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا، سب اس سے ڈرتے۔ اور جس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں وہ پھر سب سے ڈرتا، یہ مجھے نہ مار دے، وہ نہ مار دے، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو۔ وہ اپنے گناہوں پر نادم ہوتے تھے۔ تو توبہ کے معنی رجوع کرنا، توبہ کے معنی واپس پلٹنا۔ جب انسان گناہ کرتا ہے اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، اس کے کرم سے دور ہو جاتا ہے، اس کی نظر کرم سے دور ہو جاتا ہے، اور جب توبہ کرتا ہے تو واپس پلٹتا ہے، اور پلٹ کر اس کے پاس آتا ہے، اللہ اپنی رحمتیں برکتیں نازل کرتا ہے۔ تو توبہ کرنے والے سے خالق کائنات بڑا خوش ہوتا ہے۔ اور یہ جو مہینے چل رہے ہیں، شعبان المعظم اور اس کے بعد رمضان المبارک، اپنی رحمتوں برکتوں کے ساتھ ہم سب پر سایہ فگن ہونے والے۔ ہم میں سے کس کو کیا پتا اگلا رمضان ہم دیکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ کسی کو پتا ہے؟ ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ رمضان دیکھ سکتے ہیں، ایک منٹ کا نہیں پتا۔ جب ہماری زندگی کی
बात पर अकड़ रहे, किस बात पर गुनाह कर रहे, किस बात पर एक दूसरे की दिल आजारी कर रहे, किस बात पर एक दूसरे के हुकूक को गसब कर रहे। होना ये चाहिए कि ये महीना शुरू हो गया, हर नमाज के बाद कम से कम 100 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, ये पढ़ना शुरू कर दे। फिर देखो अल्लाह की कितनी रहमतें नाज़िल होती। इंसान के मुंह से कोई जुमला निकल जाता है जो खालिक कायनात को नापसंद होता है। जब इंसान ये इस्तग़फ़ार पढ़ता है गुनाहों की माफ़ी हो जाती है। कोई अमल नादानिस्तगी में ऐसा हो गया कि किसी की दिल आज़ारी हो गई, किसी के हुकूक को गसब कर दिया, इस्तग़फ़ार पढ़ता है उसके गुनाहों की माफ़ी हो जाती है नादानिस्तगी में। तो इस्तग़फ़ार एक ऐसा फेल है, ऐसा अमल है कि जब इंसान ये करता है तो उसके गुनाहों की माफ़ी होती है। तो हमें ये चाहिए कि हम हर वक्त हर लम्हे अल्लाह से तौबा करें, हर नमाज के बाद तौबा करें। मौला जो गुनाह नादानिस्तगी में या दानिस्तगी में, कस्दन या सहमन, जो भी मुझसे सरदर्द हुए अपने हबीब के सच्चे में माफ कर। और जब इंसान सच्चे दिल से तौबा करता है तो फरमाया मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबि कमन ला ज़ंब लहू, तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने कोई गुनाह किया ही नहीं। तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने कोई गुनाह ही नहीं किया, यानी अल्लाह ताला उसे गुनाहों से बिल्कुल पाक और साफ कर दिया। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में एक औरत से एक गुनाह हुआ और उस गुनाह के नतीजे में वो हामला हो गई, लेकिन बाद में उसे एहसास हुआ, नदामत शर्मिंदगी हुई, सरकार की बारगाह में हाजिर, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिदाका उम्मी व अबी, हुजूर मेरे माँ बाप को पास मुझसे ये गलती हो गई, आप मुझ पर हद जारी कर दें। यानी इस्लाम ने जो जिना की हद, जो सज़ा मुकर्रर की है, आप जारी कर दें, इसलिए कि मैं क़यामत के दिन से डर रही, उस वक्त जो सज़ा मिलेगी उससे बेहतर है मैं यही अपनी सज़ा को पार। सरकार ने फरमाया ठीक, आपने उसके जो सरपरस्त थे उनको बुलाया, फरमाया इसको घर ले जाओ, इसका ख्याल रखो, जब वज़े हमल हो जाए तो फिर इसको ले आना, इस पर हद जारी करो। जब बच्चा पैदा हो गया उसके कुछ दिन के बाद उसको लाया गया, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुक्म दिया इसको संसार कर दिया, संसार कर दिया गया, जाहिर मौत वाक़ई हो गई। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद उसकी नमाज़ जनाजा पढ़ाई, खुद नमाज़ जनाजा पढ़ाई। और जब नमाज़ जनाजा पढ़ाई तो सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिदाका उम्मी व अबी, हुजूर हमारे माँ बाप कुर्बान, आपने इस बदकार औरत की नमाज पढ़ी, इस गुनाहगार बदकार औरत की। सरकार ने फरमाया उमर ऐसा मत कहो, अरे इसने ऐसे सच्चे दिल से तौबा की है कि अगर इसकी तौबा को मदीने में तकसीम कर दिया जाए 70 आदमी जो है उनकी निजात हो जाएगी। ऐसे इसने सच्चे दिल से तौबा की, वो जन्नती है, वो पहुंच गई अपने अंजाम को। तो जो तौबा करता है खालिक कायनात उसकी तौबा को कबूल कर देता, उसके बाद उस पर कोई लाम ताम करना बिल्कुल मुनासिब नहीं। तो इससे ये पता चला कि इंसान कैसा ही गुनाहगार हो, लेकिन जब वो वापस पलटता है उसके दिल में ख्याल पैदा होता है मुझसे ये गलती हुई, मुझसे ये गुनाह हुआ, मुझसे ये खता हुई, मुझसे ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी हुई। सच्चे दिल से तौबा कर ले और इस यकीन के साथ तौबा करे कि वो खालिक कायनात उसे माफ फरमा देगा, यकीनन वो उसे माफ फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। इस माह मुबारक में पढ़ने के वजीफे जो हैं वो माहनामा अल-अशरफ में चाय हो चुके हैं। शाबान मौसम और रमजान मुबारक में पढ़े जाने वाले वजीफे, और वो अशरे के हिसाब से, यानी पहले अशरे में क्या पढ़ना है, दूसरे में क्या पढ़ना है, तीसरे में क्या पढ़ना है। शाबान और रमजान दोनों मुक़द्दस महीनों के वजीफे तो आप हज़रात माहनामा अल-अशरफ स्टॉल से ले लें और फिर उन वज़ाइफ को पढ़ें।
रजब में हमने जो चिल्ला आपको बताया था, या रज़्ज़ाक़ हो या फ़त्ताह हो या बासित हो, यकुम रजब से शुरू होकर 10 शाबान को ख़त्म होना था। अल्हम्दुलिल्लाह अक्सर लोगों ने उसे पूरा कर दिया। और ये भी एक खुशाइन बात है कि बहुत से लोगों ने 20 दिन में ही मुकम्मल कर दिया। अमेरिका से हमारे पास ईमेल आई, वहाँ बहुत सी औरतों ने 20 दिन में मुकम्मल कर दिया। जाहिर है टाइम ही नहीं, और औरतों के पास जितने टाइम है तो उतना भी मर्दों के पास ये फजूल बातों में और वो फूल के पैकिंग करा करा के जो टाइम जाया करती, तो हमने सबको पढ़ने पे लगा दिया। तो उसमें क्या है, फिर उन्होंने पूछा कि आगे क्या पढ़े, तो हमने आगे भी बता दिया। तब जो हजरात यहाँ मौजूद हैं और जिन्होंने वो चिल्ला मुकम्मल कर दिया है, तो उनको चाहिए कि अल्लाह उस सफ़र शुरू कर दें या फिर अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि शुरू कर दें। और ये रमज़ान मुबारक तक पढ़ना है। रमज़ान में दुआ हिज़्बुल बहर का चिल्ला होगा और उसका तरीक़ा आपको मालूम है। रमज़ान से पहले जो नशीद होगी उसमें हम बता देंगे, और जब रमज़ान से शुरू होगा और ईद की 11 तारीख को ख़त्म होगा। ये तमाम चीज़ें अपने ज़हन में रखें। और वैसे पढ़ने के लिए अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु, इससे बेहतर और कोई चीज़, चलते फिरते पढ़िए, उठते बैठते पढ़िए। अगर हर नमाज के बाद एक तस्बीह पढ़ लें, पूरे दिन में 500 इस्तग़फ़ार हो। और अगर आप 2 पढ़ लें तो 1000 हो गए। यानी जितना आप पढ़ेंगे उतने गुनाहों की माफ़ी, बख्शिश है, मग़फ़िरत है, अल्लाह की रहमत है। तो इन तमाम चीज़ों को अपने ज़हन में रखना चाहिए। और जो जो वक्त गुजर रहा है इसको ज़ाया न करें, उसको इबादत में गुजारें, गुनाहों की माफ़ी में गुजारें। और जब अल्लाह तबारक व तआला गुनाहों को माफ़ फरमाता है तो फिर वो अपनी रहमतें नाज़िल फरमाता है, फिर वो अपनी बरकतें नाज़िल फरमाता है, और इंसान की अगली पिछली सारी परेशानी जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो ये 2 महीने जो है बड़े मुक़द्दस और पाकीज़ा। अब इसमें शब बारात है, चाँद की 15वीं शब, रहमतों बरकतों वाली रात है। उसमें भी अगर 1000 मरतबा इस्तग़फ़ार पढ़ ली जाए तो ये बेहतरीन गुनाहों की माफ़ी है। आप चाहें तो मगरिब के बाद पढ़ लें, या मगरिब के बाद अगर कब्रिस्तान जाना है तो आने के बाद पढ़ लें। किसी टाइम की पूरी रात में आप 1000 मरतबा इस्तग़फ़ार मुकम्मल करें, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु। और अपने दिल में, अपने ज़हन में ये ख्याल करें कि मौला मैं जो कुछ पढ़ रहा हूँ, जो भी मुझसे गलती हुई, क़ल्बन या सहबन, दानिस्ता या नादानिस्ता, जो भी मुझसे गलती हुई, अपने हबीब के सदक़े में माफ़ कर, जो मैं पढ़ रहा हूँ उसे कबूल कर ले और माफ़ फरमा दे, और मेरे लिए अपनी रहमतों के दरवाजे खोल। तो जब इस मुक़द्दस रात में ये पढ़ा जाएगा तो फिर आप देखेंगे इसके बाद जो अल्लाह की रहमतें नाज़िल होंगी उसका अंदाज़ा आप खुद कर सकते हैं। क़ल्ब की बेसुकूनी, बेकरारी दूर हो जाएगी, सेहत और तंदुरुस्ती मिलेगी, बीमारियां दूर होंगी, परेशानियां दूर होंगी, राहत मिलेगी। जितने भी उलझे हुए काम हैं खुद ब खुद समझ लें, सिर्फ उसको पुकारने की देर, और उसको पुकारो सच्चे दिल के साथ, ये सोच के पुकारो कि वो सुन भी रहा है और मेरी दुआ को कबूल भी कर रहा है। अल्लाह ने फरमाया ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। लोग आगे मायूस रहते, हमसे कुछ नहीं हो रहा, बस ठीक है, हम नमाजें पढ़ ली, वजीफे पढ़ लिए, कुछ नहीं है। मायूसी ऊपर है, और अल्लाह की ज़ात से मायूसी तो होनी नहीं चाहिए। देर हो सकती है लेकिन कबूल जरूर करेगा। इतनी देर से दुआ कर रहे हैं, इतने अरसे से कुछ नहीं हुआ, वो कहता है बच्चा नहीं हुआ, वो कहता है शादी नहीं हुई, वो कहता है नौकरी नहीं हुई, हर एक का अलग अलग मसला है ना। तो उसकी रहमत से मायूस ना हो, दुआ करते रहें। सरकार ने फरमाया दुआ जो कबूल नहीं होती, इंसान कहता है ना दुआ कबूल नहीं होती, इंसान चाहता है आज मेरा काम हो जाए, इंसान जज्बात है, अभी मैं मांग रहा हूँ अभी मिल जाए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया हदीस शरीफ जिसका मफ़हूम ये है कि बंदा तो ये चाहता है ये चीज़ आज मुझे मिले, और खालिक़ कायनात के इल्म में ये है कि ये चीज़ आज इसके लिए बेहतर नहीं है, 1 साल के बाद बेहतर है, ये 1 महीने के बाद बेहतर है, या 1 दिन के बाद बेहतर है। वो हमसे बेहतर चाहता है, तो वो क्या करता है, उस दुआ को महफूज कर देता है
اور دعا کے بدلے اجر اس کو عطا کر دیتے ہیں۔ اس لیے دعائیں جو کی جاتی ہیں رائے کا نہیں جاتی۔ آپ کہتے ہیں قبول نہیں ہوئی، نہیں، آپ کی دعا محفوظ ہو گئی، اس کے بدلے آپ کو اجر مل گئے، آپ کے نامہ اعمال میں اجر لکھا جا رہا ہے، گھاٹا نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے۔ اگر فوراً قبول ہو گئی تو بھی فائدہ ہے، اور اگر نہیں ہوئی تو محفوظ ہو گئی، اجر مل گیا تب بھی فائدہ ہے۔ نامہ اعمال میں اجر ملا نا، ثواب ملا، نیکیاں شامل ہوئی تب بھی فائدہ۔ تو اس لیے یہ جتنے بھی مہینے اور یہ دن گزر رہے ہیں ان کو غنیمت سمجھیے، اپنے اوقات کو مینج کیجیے۔ ہمیں صبح کیا کرنا ہے، دوپہر کو کیا کرنا ہے، شام کو کیا کرنا ہے، ہر نماز کے بعد کیا پڑھنا ہے، پورے اپنے اوقات کو مینج کیجیے، اس طرح پڑھیے، اور جتنی رحمتیں، برکتیں، نعمتیں سمیٹ سکتے ہیں ان دونوں مہینوں میں سمیٹیں۔ ویسے تو سارے مہینے ہی محترم ہیں، لیکن شعبان اور رمضان یہ خاص طور پر رحمتوں برکتوں والے ہیں۔ فرشتے رحمتیں لے کر کھڑے ہیں، خالق کائنات عطا کر رہا ہے، کوئی مانگنے والا کہ ہم عطا کریں، وہ دینے کے لیے تیار ہے اور ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ ہم غفلت میں پڑے ہیں، غلط کاموں میں پڑے ہیں، کہاں سے رحمتیں نہ دیں۔ تو آج کی اس نشست کا حاصل یہ ہے کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس کا آپ وٹ کریں جب خالی بیٹھے پڑھنا شروع کریں۔ اور جس طرح طریقہ ہم نے بتایا، ایک طریقہ یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھیں، پورے دن میں 500 مرتبہ، اور اگر ہر نماز کے بعد 2 تسبیح پڑھیں، پورے دن میں 1000 مرتبہ استغفار ہو جائے۔ تو 1000 مرتبہ جب استغفار ہوگی تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس کی رحمتیں، برکتیں کتنی نازل ہوں، کتنے گناہوں کی معافی ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے گناہوں پر نادم ہونے، معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے حبیب پاک صاحب دولت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرمائے۔ آج دعا کریں اللہ رب العالمین ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، یا اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرمائے، یا اللہ ہمارے سجدوں کو قبول فرمائے، یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا کامل عطا فرمائے، جو کسی پریشانی میں مبتلا ہیں ان کی پریشانی کو دور فرمائے، جو قرضدار ہیں انہیں بار قرضے سے بخوشی فرمائے، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرمائے، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو ان کا فرمانبردار فرمائے۔ اے العالمین، یہ تمام حضرات اور خواتین جو دور دراز مقامات سے اس نشست میں شرکت کرنے کے لیے حاضر ہوئے، مولا ان سب کی حاضری کو قبول فرمائے، ان سب پر اپنی رحمتیں، برکتیں نازل فرمائے، ان سب کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکت فرمائے، ان کے روزگار میں ترقی عطا فرمائے، ان کی ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی بیماریوں کو، پریشانیوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور فرمائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔